بسم الله الرحمن إذا جاء نصر الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات بر محمد و آل محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، گزشتہ برسوں میں اسی آیے کریمہ کو گفتگو کا موضوع قرار دیا گیا تھا، اور چونکہ بات مکمل نہیں ہو سکی تھی لہٰذا اس سال پھر اسی موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ارشاد جناب باری ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہادہی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ میں اور جس نے میرا اتباع کیا،
وسبحان اللہ، اللہ منزہ ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آیہ کریمہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث تھا وہ تھا فاطمی بصیرت، اور امسال بھی اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ان سے روزہ مجالس میں گزارش کی جائیں گی۔ ایک ہلکا سا اشارہ گزشتہ مباحث کی طرف، اور اس کے بعد اصل موضوع۔ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں پیغمبر سے جس چیز کا تقاضا لوگوں کے سامنے رکھا ہے وہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، لیکن بصیرت کے ساتھ۔ چونکہ اگر اللہ کی طرف دعوت بصیرت کے ساتھ نہ ہو تو اصلاح سے زیادہ تخریب ہوتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر داعی الی اللہ اپنے حسب حیثیت بصیرت رکھتا ہو، اور اسی چیز کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے، اپنی طرف سے بھی کہا ہے، اپنا راستہ بھی بتایا ہے، اور جو بھی رسول اللہ کا اتباع کرے اس سے بھی تقاضا یہی ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے الی اللہ، اللہ کی جانب۔ خوب بصیرت کیا چیز ہے اس پر ہم گفتگو کر چکے سالہ گزشتہ میں، اور اب تکرار مناسب نہیں ہے۔ لیکن بصارت اور بصیرت میں جیسا کہ عرض کیا گیا بنیادی فرق یہی ہے کہ بصارت سے صرف وہ دکھتا ہے جو ظاہر ہے، اور بصیرت سے وہ دکھتا ہے جو ظاہر نہیں ہے۔ لہذا بصارت رکھنے والے جب فیصلہ کریں گے تو ان کا فیصلہ ظاہر پر مبنی ہوگا، اور بصیرت رکھنے والے جب فیصلہ کریں گے تو ان کا فیصلہ ظاہر سے عبور کر کے باطن پر مبنی ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ بصارت رکھنے والے بصیرت رکھنے والوں کے فیصلوں کو درک نہ کر سکیں، یہ حق ہے، ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ چونکہ اگر بصیرت نہیں رکھتا ہے انسان تو ایک بابصیرت کے فیصلے کو درک کیسے کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ صرف ظاہر پر فیصلہ کر سکتا ہے، ظاہر کو دیکھ سکتا ہے۔ ظاہر سے عبور کر کے باطن تک پہنچنا یہ صاحبان بصیرت کا خاصہ ہے، اور یہ صاحبان بصیرت اس کو محسوس کر سکتے ہیں، صاحبان بصارت اس سے بالآخر عاری ہیں۔ لہذا جب ہم فاطمی بصیرت پر گفتگو کریں گے تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جناب سیدہ کو صرف بصارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ بصیرت کی نظر سے دیکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کیونکہ اگر ہم جناب سیدہ کو صرف بصارت کی نظر سے دیکھیں گے تو مسائل کچھ اور ہوں گے، اور اگر بصیرت کی نظر سے دیکھیں گے تو مسائل کچھ اور ہوں گے۔ اگر بصارت کی نظر سے دیکھا جائے تو جناب سیدہ ایک 18 برس کی خاتون ہے،
کہ میں اس سال کئی جگہ پر اس بات کو بیان کرنا چاہا لیکن نہیں پہنچ سکا، اور ہر جگہ یہی کہا کہ انشاءاللہ قم کی تقریر میں اس پر جواب پر گفتگو ہوگی، تو یہاں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اگر بصارت کی نظر سے جناب سیدہ کو دیکھا جائے تو ایک 18 برس کی خاتون ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، امام کی زوجہ ہے، اماموں کی ماں ہے۔ یہ ایک بصارت کی نظر سے انسان اتنا دیکھ سکتا ہے، اور اس سے زیادہ اسے نظر آنا بہت مشکل ہوگا۔ تاریخ کے دامن میں اور بھی ایسی خواتین موجود ہیں جو نبی کی بیٹی بھی ہیں، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو امام کی زوجہ ہیں، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو امام کی ماں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں جناب سیدہ بہت سی خواتین سے مشترک نظر آئیں گی۔ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں، بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے مشترک ہیں، کہ کسی نبی کی بیٹی ہے۔ ہر نبی کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے مشترک ہے، نبی کی بیٹی۔ امام کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے دوسری خواتین بھی امام کی زوجہ ہیں تو اس اشتراک رکھتی ہیں اس چیز میں۔ امام کی ماں ہونے کی حیثیت سے بھی اشتراک رکھتی ہیں بہت سی چیزیں اس چیز میں، کہ بہت سی دیگر خواتین ہیں جو امام کی ماں ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس میں جناب سیدہ دوسروں سے مشترک نظر آئیں گی، اگر بصارت کی نظر سے، صرف اور صرف بصارت کی نظر سے دیکھا جائے۔ لیکن اگر جناب سیدہ کو بصیرت کی نظر سے دیکھا جائے تو کوئی ایک فضیلت ایسی نہیں ہے جس میں کائنات کی کوئی ایک ذات بھی جناب سیدہ کے ساتھ شریک ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اگر بصیرت کی نظر سے ہم جناب سیدہ کو دیکھیں گے تو مسائل کچھ اور ہوں گے، وہاں پر پھر یہ باتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ پھر جناب سیدہ ایک ایسی ذات ہمارے سامنے آنا چاہیے اور آئے گی کہ جہاں پر کائنات کی کوئی ایک بھی ایسی ذات نہ ہو جو کسی اعتبار سے جناب سیدہ سے شرکت کر سکے کسی بھی چیز میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لا یقاسو بنا احد کی کیفیت پیدا ہوگی کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر قیاس کیا جا سکے۔ اگر بصیرت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مریم اور سیدہ، ممکن نہیں ہے۔ اگر بصیرت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آسیہ اور سیدہ، یہ نہیں کہا جا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے، میں برحال کہیں چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو لہذا روک رہا ہوں اپنے آپ کو۔ تاریخ میں جتنی شخصیات موجود ہیں اگر آپ دیکھنا شروع کریں گے تو کوئی ایک شخصیت بھی اس قابل نہیں ہوگی کہ جو جناب سیدہ کے سامنے آ سکے بصیرت کی نظر سے۔ درست؟ میں نے اسی جگہ پر ایک مرتبہ یہ گفتگو کی تھی آپ کے سامنے، اور آج پھر ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں۔ عجیب بات ہے واقعاً، کبھی سوچتا ہوں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ آئے تطہیر کے نزول پر حدیث قصہ میں آپ دیکھیں، سارے کے سارے جمع ہیں چادر کے نیچے۔ مجھے حدیث قصہ کا نہیں پڑھنا آپ کے سامنے، سارے کے سارے جمع ہیں، اور پروردگار عالم نے کہا کہ یہ جو کچھ ہے وہ سب ان کی محبت میں ہے۔ عجیب ہے، اتنی واضح گفتگو کی پروردگار عالم نے کہ جہاں پر کسی بھی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ والارض مدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، میں وقت نہیں لینا چاہتا، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کائنات میں یہ سب کا سب نہیں ہے مگر ان 5 کی محبت میں۔ کون 5؟ جو چادر کے نیچے ہیں۔ میں اب یہ تاریخ میں تو شاید پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ جا کر کے دیکھیں اس وقت مدینے کے کسی انسان سے آپ پوچھتے کہ پیغمبر کے گھر میں 5 خاص لوگ کون ہیں، توجہ کیجئے گا،
کسی بھی مدینے کے انسان سے آپ پوچھتے کہ پیغمبر کے گھر میں 5 خاص لوگ کون ہیں، فوراً کہتا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اتنا رسول اللہ پہچنوا چکے تھے لا کر کے سامنے، اس لیے کہ حدیث کے ساتھ کوئی ابتدا کا واقعہ نہیں ہے، اس وقت کا واقعہ ہے کم از کم کہ امام حسین باہر سے چل کے آئے ہیں، یعنی کوئی 3-4 برس سے کم کی تو عمر نہیں ہو سکتی، اس سے چھوٹا بچہ تو باہر نہیں جاتا کھیلنے کے لیے کسی کام کے لیے۔ سن 4 کی ولادت ہے، 4 سال کے بھی ہوں تو سن 8 کا واقعہ ہے، البتہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ سن 8-9 ہجری میں مدینے کا کون سا ایسا نااہل مسلمان تھا جو ان 5 میں کسی ایک کو نہیں پہچانتا تھا؟ نام بتائیں اس کا۔ رسول اللہ سب کچھ کر چکے ہیں اس وقت، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، رسول اللہ سب کچھ کر چکے ہیں اس وقت، رکوع میں رک کے پہچانوا چکے، در پر سلام کر کے پہچانوا چکے، گود میں لا کے پہچانوا چکے، خطبے کو توڑ کے پہچانوا چکے، سجدے کو طول دے کے پہچانوا چکے، سب کر چکے ہیں رسول اللہ اس وقت۔ اور اس وقت پروردگار عالم نے کہا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 کی محبت میں۔ کسی بھی انسان سے آپ پوچھتے مدینے کے کہ یہ 5 کون ہیں، فوراً کہتا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی آپ کسی سے جا کر کے پوچھیں کہ پیغمبر کے گھر میں 5 اہم لوگ کون ہیں، فوراً نام لے گا، چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو، مجبور ہے کہ یہ کہے۔ آج بھی پنجتن اگر آپ کہیے گا فوراً کہے گا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے، نہیں جانتے ہیں تو صرف جبرائیل۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سارا مدینہ پہچانتا ہے کہ یہ 5 کون ہیں، جناب جبرائیل کو نہیں پتا کہ یہ 5 کون ہیں۔ عجیب ہے۔ اور جناب جبرائیل پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، عجیب ہے، آپ پوچھ رہے ہیں، آپ آیتیں لا چکے، چکی چلا چکے، ذوالفقار لا چکے، گہوارہ جنبانی کر چکے، آپ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، اور پروردگار عالم نے بھی کوئی تیور بدلے نہیں، یہ نہیں کہا کہ جبرائیل تم نہیں، جیسے ہی جناب جبرائیل نے سوال کیا علیہ السلام، فوراً پروردگار عالم نے جواب دیا۔ دیکھیے ملک ہے، بغیر اذن الہی بول نہیں سکتا، توجہ کیجئے گا، یعنی تکوینی اعتبار سے یہ سوال جبرائیل سے کروایا گیا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ چونکہ وہ ظاہر سی بات ہے، وہ عالم قول نہیں ہے کہ جہاں پر یہ بات کی جائے، وہاں تکوینی اعتبار سے یہ آپ دیکھیے یہ ہمارے حوزے کا قانون ہے، اور قانون عقلی ہے جو حوزے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ پہچانواتے ہیں کسی کو، اس ذات کو اس سے زیادہ معروف ہونا
سے زیادہ معروف ذات چادر کے نیچے کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کون ہے؟ وہ ہے کہ جس پر ساری اولیتیں دم توڑ دیں، جو خلق اول، خلق اول، حسن اول، جمال اول، کمال اول، صادر اول، نور اول، جہاں ساری اولیتیں دم توڑ رہی ہوں، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ چادر کے اندر موجود ہیں اتنی معروف ذات کہ جہاں انبیاء بھی ان سے مصافحہ کرنے کے لیے اذن لیتے ہیں پروردگار سے، ایسی ذات چادر کے اندر موجود ہے۔ اور وہاں پروردگار عالم نے اس ذات سے تعارف نہیں کرایا۔ عجیب ہے، ان پانچوں کو پہچاننے کے لیے احادیث کے اعتبار سے بھی پیغمبر وسیلہ بنتے ہیں۔ اب احادیث بیان کرنے کا وقت نہیں ہے ورنہ موضوع ہٹ جائے گا۔ پیغمبر وسیلہ بنتے ہیں ان سب کی معرفت کے لیے، خود پیغمبر کی حدیث ہے، لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے پیغمبر سے تعارف نہیں کرایا۔ اس پر مجھے بحث نہیں ہے۔ پیغمبر کے بعد جناب امیر سلام اللہ علیہ، اتنی معروف ذات ہے اس وقت رسول مولا کائنات کی کہ دوستوں سے زیادہ دشمن پہچانتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو دوستوں سے زیادہ، کون سا گھر مکے میں ایسا تھا جہاں علی نے ماتم نہیں کروا دیا؟ ہر انسان پہچانتا تھا جناب امیر کو، لیکن جناب امیر سے بھی تعارف نہیں ہو رہا، بلکہ آواز دی گئی ہوم فاطمہ۔ عجیب ہے واقعاً، میں سوچتا ہوں تو محسوس نہیں کر پاتا۔ واقعاً بزرگان اس کو محسوس کر سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں، ہم تو خالی بیان کی حد تک آپ کے سامنے گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہوم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہے، بس میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں فاطمہ ہے بس، اور کون ہے کہ کوئی نہیں، صرف ان کے رشتہ دار۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ یہی تو ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہوم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہیں، باقی کا باقی کوئی نہیں، صرف فاطمہ کا رشتہ دار۔ کوئی باپ ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بچہ ہے، بیٹا ہے، یہی تو ہو رہا ہے۔ کہا جا سکتا تھا ہوم فاطمہ و محمد و علی والحسن والحسین، ہے طہارت کو ثابت کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر رجس کسی سے دور ہے تو یہ پانچ ہیں، اگر طہارتیں کہیں جمع ہیں تو یہ پانچ ہیں۔ ان پانچوں میں کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے، سید الانبیاء، سید الاوصیاء، سیدہ شباب اہل الجنہ، اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ وہاں پر تعارف ہو رہا ہے نام فاطمہ، دوسرا نام پروردگار عالم نے آنے نہیں دیا۔ ہم فاطمہ وابوہا، فاطمہ اور فاطمہ کے بابا مالک، فاطمہ کے بابا بھی کوئی ہیں کا درست ہے، لیکن یہاں پر صرف فاطمہ کے بابا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک طرف اختتام نبوت ہے، دوسری طرف آغاز امامت ہے، لیکن نہ ادھر سے کوئی تعارف کیا جا رہا ہے نہ ادھر سے کوئی تعارف کیا جا رہا ہے۔ طہارت اور اہل بیت کے مرکز پر اگر رشتہ جوڑنا ہے تو سیدہ سے جوڑو، سیدہ سے پہچانو، ہم فاطمہ، باقی کوئی نہیں۔ اور کون کہ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے، ایک نام ہے جو مرکز تعارف پنجتن میں آ رہا ہے، وہ نام ہے فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ مطلب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ کوئی خطابت ہے ہماری؟ کسی خطیب کی خطابت ہے؟ کسی شاعر کا خیال ہے؟ کسی افسانہ نگار کی فکر ہے؟ نہیں، یہ پروردگار ہے۔ حدیث کے ساتھ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ علماء اخلاق، علماء عرفان توصیہ کرتے ہیں حدیث کے ساتھ پڑھنے کے لیے،
کہ اپنے گھروں میں حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے. علماء عرفان علماء اخلاق بیان کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کوئی ہنگامہ ہو, لوگ جمع ہو, نہیں ہے. اپنے بچوں کو بٹھائیے شب جمعہ مثلا, اپنے بچوں کو بٹھائیے 4 لوگ کے گھر میں, کہو بچوں بیٹھو ہم حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں, اتنا بھی کافی ہے, اتنا بھی کافی حدیث قصہ کے لیے. علماء نے باقاعدہ بیان کیا اس چیز کے اس سلسلے میں. پروردگار عالم نے مرکز تعارف میں صرف ایک نام لیا, فاطمہ. اتنا اہتمام کسی اور کے لیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہیں نہیں. کیوں؟ اس پر رکوں گا اور اسی کو کہہ کر کے آیا ہوں کہ اس پر گفتگو کیوں آخر. اب یہ اس جگہ پر جب آپ آئیں گے تو بصارت کچھ اور دکھائے گی, بصیرت کچھ اور بتائے گی. اسی جگہ پر آ کر کے رکنا ہے کہ بصیرت کی نظر میں یہ کام کیوں ہو رہا ہے. ایک چیز اور جو بیان کی ہے اسی پر آ کر کے روک رہا ہوں. جب بھی سیدہ بزم میں پیغمبر میں داخل ہوتی ہیں, پیغمبر تقریباً 5 کام انجام دیتے ہیں. جب بھی سیدہ بزم میں پیغمبر میں آتی ہیں, پیغمبر تقریباً 5 کام انجام دیتے ہیں. مذاق نہیں ہے. جناب سیدہ کی عمر کیا ہے, کب سے یہ کام ہو رہا ہے؟ 5 بعثت میں دنیا میں آئیں ظاہراً. 13 سال پیغمبر مکے میں رہے. 8 سال کی جناب سیدہ تھی جب آپ نے ہجرت فرمائی. 10 سال پیغمبر مدینے میں رہے. 10 سال جناب سیدہ مدینے میں رہی. 18 سال. اگر یہ واقعہ مدینے کا ہے تو مدینے میں آنے کے بعد 8 سال کی عمر سے 10 سال اور یعنی 18 سال, ایک 8 سال 9 سال 10 سال 12 سال 14 سال کی کوئی خاتون بس میں پیغمبر میں داخل ہو اور پیغمبر یہ 5 کام انجام دیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں, نہیں, برادران اہل سنت نے بیان کیا, ام المومنین سے نقل کیا انہوں نے کہ جب بھی سیدہ بس میں پیغمبر میں آتی ہیں پیغمبر یہ 5 کام انجام دیتے ہیں. توجہ کیجئے گا. کون کون سے 5 کام ہیں؟ قاما الیہا, پہلی چیز کھڑے ہوتے ہیں. اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو یہ وقت ناکافی ہوگا. یعنی کیا مطلب کھڑے ہوتے ہیں؟ توجہ کریں آپ. انسان کی کم از کم 2 شخصیتیں ہوتی ہیں, حقیقی اور حقوقی. حقیقی شخصیت میں کوئی کچھ بھی ہو, حقوقی شخصیت میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اب شخصیت حقیقی آپ دیکھیں, بیٹا کچھ بھی ہو جائے دنیا میں, کوئی بھی لقب لے لے, حق نہیں رکھتا کہ باپ کے آگے چلے. آپ چاہے ڈاکٹر ہوں, چاہے انجینئر ہوں, چاہے کلیکٹر ہوں, چاہے آیت اللہ ہوں, چاہے اللہ العظمہ ہوں, آپ کو حق نہیں ہے کہ باپ کے آگے چلے اگر باپ ساتھ چل رہا ہے تو. ہے یا نہیں ہے؟ نالائق ہے وہ اولاد جو اپنے دنیا کے زوم میں باپ کا خیال نہ کرے. مثلا کہ باپ کھڑا ہوا ہے جناب لیٹے ہوئے ہیں, یہ نالائق ہے اولاد. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ شخصیت حقیقی ہے. باپ ہے تمہارا, کہ ہم فلاں ہے کہ ہوا کرو, وہ تمہارا باپ ہے. فلا تقل لہما اوف, ایک لفظ اوف بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن شخصیت حقوقی میں کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر بیٹا مثلا امام جماعت ہے اور باپ ایک عام آدمی ہے تو اب حق نہیں ہے باپ کو کہ بیٹے کے آگے نماز پڑھے. یا بیٹا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرا باپ ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھاؤں گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ شخصیت حقیقی میں باپ بیٹا ہے. یہ شخصیت حقوقی ہے جہاں امام اور مامون کی کیفیت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کا مجال نہیں ہے کہ شخصیت حقوق میں ادھر ادھر ہو جائے. اور پیغمبر کی شخصیت حقیقی مجھے نہیں معلوم کتنی ہے. توجہ کریں, قرآن مجید نے تو بالکل خط کھینچا ہے, ما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے مگر رسول. یعنی کبھی ان کو شخصیت حقیقی کے اعتبار سے نہ دیکھنا کہ میرا بھائی, میرا شوہر, میرا یہ, میرا وہ. نہیں, کچھ نہیں, یہ صرف رسول ہیں. تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اس لائن سے آگے بڑھ سکو. یہ رسول اللہ ہے صرف. ہو اب اگر پیغمبر کسی کے آنے پر کھڑے ہوں تو باپ نہیں کھڑا ہو رہا, اللہ کا رسول کھڑا ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر.
اچھا کئی کیفیتیں ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک انسان ایک مرتبہ یہ انسان کھڑا ہو گیا کسی کے آنے پر. آپ بھی دیکھتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ شخصیت آپ کے پاس آ رہی ہے, آپ نے دیکھا گیٹ سے وارد ہوئے, آپ انتظار کر رہے ہیں قریب آئے تو کھڑے ہوں, ہے نا. اب اتنی دور تھوڑی انسان کھڑا ہو جائے گا, نزدیک آئے تو آپ کھڑے ہو گئے احترام میں. یہ بھی ہے. ایک بار یہ ہے کہ آپ احترام میں کھڑے ہو گئے, منتظر ہے کہ وہ یہاں تک آئیں تب ان سے مصافحہ کریں. پیغمبر کی کیفیت کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے انتظار نہیں کرتے, سیدہ کی طرف جاتے ہیں. قاما الیہا, سیدہ کی طرف جاتے ہیں کھڑے ہو کر کے, یعنی انتظار بھی نہیں کرتے کہ سیدہ یہاں تک آئے, خود جاتے ہیں سیدہ تک. رحب بہا, مرحبا کہتے ہیں سیدہ کو. اخذ بیدہا, ہاتھ پکڑتے ہیں جناب سیدہ کا. قبلہا, چومتے ہیں اسے. وہ اجلسہا فی مجلسہ, اور لا کے وہاں بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھے تھے. خود کہاں بیٹھتے ہیں کہ دوسری جگہ, ظاہر سی بات ہے جب بٹھا دیں کہ اپنی جگہ پہ تو کہیں اور بیٹھیں گے. یہی کام جناب سیدہ بھی کرتی ہیں. جب پیغمبر آتے وہاں کوئی مشکل نہیں ہے, وہاں تو درست ہے. یہاں کیا ہے, یہاں کیا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ سناٹا کیوں ہے آخر ایسا؟ بصارت کی نظر سے ایک چند برس کی خاتون کے لیے, آپ جانتے ہیں 18 برس کی عمر آج ہمارے سماج میں کوئی عمر نہیں ہوتی. 18 برس کی کسی خاتون کو ہمارے سماج میں بچی کہا جاتا ہے. 18 سال کی بچی تھی, اور 18 سال کی جناب سیدہ 5 بچوں کی ماں بن کے دنیا سے چلی گئیں. 18 سال. اور ایک 7 8 9 10 11 12 14 16 18 سال کی خاتون کے لیے اللہ کا رسول تعظیم میں کھڑا ہو رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کھڑا ہو کر کے جناب سیدہ کی طرف جا رہے ہیں, کھڑے ہو کر کے ہاتھ پکڑ کے بوسہ دے رہے ہیں, لا کے بٹھا رہے ہیں. کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ بصارت کی نظر سے آپ کیا دیکھیں گے, بصیرت کی نظر سے کیا دیکھیں گے؟ جن لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ قاما الیہا ابوہا, ان کا باپ کھڑا ہو رہا ہے. نہیں, قاما الیہا رسول اللہ, اللہ کا رسول کھڑا ہو رہا ہے تعظیم کے لیے. اب اس کے اندر کون سا راز پوشیدہ ہے وہ انشاءاللہ کبھی اور, ابھی گزارش نہیں کروں گا کہ کیوں ایسا ہو رہا تھا. کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے, بے سبب نہیں ہو سکتی یہ بات. پروردگار عالم نے جب تعارف کرایا تو سب کو چھوڑ کر کے, اب میں کچھ سخت لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا یہاں پر, سب کو چھوڑ کر کے جناب سیدہ کا تذکرہ کیا. رسول اللہ نے جب عملی جامہ پیش کیا تو سب کو چھوڑ کر کے صرف سیدہ کے لیے یہ کام کیا. پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے بھی یہ نہیں کیا کہ جب بھی علی داخل ہوئے ہو جناب رسول اللہ کھڑے ہو گئے ہوں, کہیں نہیں. لوکانہ لبان, حسنین علیہم السلام کے لیے بھی یہ کام نہیں کیا رسول اللہ نے. اور تقریباً کسی امام کے یہاں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے سیرت بنی ہو. کہیں پر کوئی ایک واقعہ مل جائے بات الگ ہے, لیکن کہیں پر یہ نہیں ہے کہ سیرت بنی ہو. لیکن یہاں پہ کانت فاطمہ اذا دخلت, جب بھی فاطمہ داخل ہوتی ہیں, کسی ایک مرتبہ نہیں. رسول اللہ کی سیرت تقریباً 5 کام کسی کے لیے نہیں کر رہے, بس میں اس پر رکوں گا. کسی کے لیے نہیں کر رہے رسول اللہ. پروردگار عالم نے بھی کسی کا نام نہیں لیا سوائے جناب سیدہ کے. کیوں؟ یہ سوال بجا ہے یا نہیں ہمارا؟ کیوں آخر؟ معاف کیجیے گا, میں ایک بار گھڑی دیکھ لوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ایک چیز ہمارے یہاں حوضے میں, پھر حوضے کا تذکرہ کرو چونکہ مجلس حوضے میں ہے, کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ترجیح بلا مرجح قبیح ہے. اگر کوئی مرجح نہ ہو تو ترجیح دینا قبیح ہے. کیسے؟ مثلا ہم چل رہے تھے, ہمارے ساتھ 7-8 لوگ ساتھ میں چل رہے تھے, البتہ ہوتا نہیں ہے, صرف مثال دے رہا ہوں. اور میں گھر کے دروازے پہنچا تو میں نے مڑ کر کے دیکھا, میں نے کہا کہ آپ پہلے چلیے. ایک صاحب کے لیے کہا تو دوسرے پوچھیں گے ان سے کیوں کہا؟ ایسے ہی کہہ دیا. یعنی ایسے ہی کہہ دیا کی بات نہیں, آپ نے ترجیح کیسے دے دی بلا مرجح؟ قبیح ہے یہ کام. آپ نے باقی لوگوں کی توہین کی ہے, مثلا ایک کو آگے بڑھا کر کے. آپ نے ان سے کیوں کہا؟ یہ میرے استاد ہیں. کہاں درست ہے.
آپ نے ان سے کیوں کہا یہ میرے باپ ہیں؟ درست ہے. آپ نے ان سے کیوں کہا ہے کہ یہ ہمارے سماج کی ایک بزرگ شخصیت ہے؟ کا درست ہے. کوئی نہ کوئی مرجح ہونا چاہیے ترجیح دینے کے لیے. درست ہے نا؟ مرجح یعنی اگر عام لوگ اس کو محسوس کریں کوئی نہ کوئی سبب ایسا ہونا چاہیے کہ جس سبب کی بنیاد پر آپ کسی کو ترجیح دیں، کسی کو اولیت یا اولویت عطا کریں. ترجیح کوئی سبب چاہیے. پروردگار عالم نے رسول اللہ مولائے کائنات اور حسنین کو چھوڑ کر کے جناب سیدہ کو ترجیح دی ہے تعارف میں. ہم فاطمہ کیوں؟ مرجح کیا ہے؟ رسول اللہ نے تمام اہل بیت کو چھوڑ کر کے صرف جناب سیدہ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، حتیٰ مولائے کائنات کے ساتھ یہ کام نہیں کیا کہ جب بھی مولائے کائنات آئے ہو پیغمبر کھڑے ہو گئے ہو. کیوں؟ ترجیح کس لیے؟ یہ سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہونا چاہیے. بس میرے عزیزو، یہاں تک مجھے آج کی گفتگو میں لانا تھا، اور اسی جگہ پر میں نے کئی جگہ پر گفتگو کو چھوڑا ہے اس جگہ پر کہ اس کے بعد کے مسائل ہمارے سامنے آئیں. کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اس طریقے سے جناب سیدہ کے احترام یا جناب سیدہ کی عظمت یا جناب سیدہ کی ایک خاص خصوصیت کے لیے پروردگار عالم نے رکھا، اسے مد نظر رسول اللہ نے بھی رکھا، دیگر ہر امام نے جناب سیدہ پر گفتگو کی ہے. ہر امام، کوئی ایسا معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے جس نے جناب سیدہ پر گفتگو نہ کی ہو. توجہ کریں آپ، کوئی ایسا معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے جس نے جناب سیدہ کے سلسلے میں گفتگو نہ کی ہو، حتی حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات. سب نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے گفتگو کی. کیوں؟ آخر کون سی خاص بات ہے جناب سیدہ میں؟ کون سی ایسی چیز ہے جناب سیدہ؟ نہ رسول ہیں، نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ کسی امام کی جانشین ہیں. کوئی بھی ایسا عہدہ جو پروردگار عالم کی طرف سے خاص عہدے ہیں، کوئی ایک جناب سیدہ کے پاس ظاہراً نہیں ہے. نہ نبوت کا عہدہ جناب سیدہ کے پاس، نہ رسالت کا ہے، نہ امامت کا ہے. اور اس کے بعد بھی اتنا زیادہ احترام اور اتنی زیادہ خاص چیز آخر کیوں ہے؟ کیوں کو چھوڑ دوں گا کیونکہ اس میں وقت لگے گا، پھر یہ 3 دن اسی پہ چلے جائیں گے. صرف ایک بات پر رک رہا ہوں، خالی وہ مرجح کیا چیز ہے یہ تو معلوم ہے کہ ہاں نہیں ہے. وہ مرجح کیا چیز ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو خاص خصوصیت دی جا رہی ہے جناب سیدہ کے لیے. بس میرے عزیزو، یہاں تک مجھے لانا تھا. اس پر 2-4 جملے، پھر باقی بات انشاءاللہ کل اور پرسوں کی تقریر میں. کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. ایک جملہ اور یہاں پر رک کر کے آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ پھر مجھے آگے آسانی ہو بیان کرنے میں. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ ائمہ طاہرین یا یہ 14 معصومین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا کوئی بھی فعل بے مقصد نہیں ہے. یہ بالکل واضح سی بات ہے، تو اسے کہنا ہی بے وقوفی ہے، لیکن میں اپنے موضوع کے لیے عرض کر رہا ہوں. کوئی بھی عمل ان کا بے سبب بے مقصد نہیں ہے. ایک دوسری چیز جسے ہمارا عام مجمع شاید ذرا سا سخت ہو محسوس کرنا، کچھ عرض کروں گا مگر کہ ائمہ طاہرین میں کے تمام افعال کا مقصد صرف خدا ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ بہت سخت ہے اسے محسوس کر پانا. جتنے بھی فعل ائمہ طاہرین انجام دیتے ہیں، کچھ بھی ہو، وہ رضا کی کیفیت ہو یا غضب کی کیفیت ہو، صرف مقصد پروردگار عالم ہے. تمام افعال کی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تمام افعال ائمہ طاہرین کی علت غائی صرف باری ہے، صرف مالک ہے. یہ کسی ایک انسان کے لیے کام نہیں کرتے. چند سال پہلے میں نے اسی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا اسی جگہ پر، اور آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں اس کو جلدی سے اسی موضوع کے ضمن میں، کہ ائمہ طاہرین وہ ہیں کہ جن کے تمام افعال فعالانہ انجام پاتے ہیں، انفعالانہ انجام نہیں پاتے. ان کا کوئی کام بھی انفعالی نہیں ہے، فعال ہوتے ہیں. یہ کیا مطلب؟ کسی بھی ذات سے متاثر نہیں ہوتے کائنات میں. توجہ کیجئے گا، میں اس کی وضاحت کروں گا آنے والی تقاریر میں. کائنات کی کسی
بھی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتے ائمہ طاہرین. توجہ کریں ابھی 14 معصومین. ایسا نہیں ہے کہ فلاں کام انجام دے دیا اس سے متاثر ہو کر کے جیسے ہم کرتے ہیں, یا فلاں کام انجام دے دیا اس سے متاثر ہو کر کے منفعل ہو کر کے انجام دیا. بالکل نہیں. یہ جو بھی کام کرتے ہیں مؤثر ہو کر کے کرتے ہیں, متاثر ہو کے نہیں کرتے. توجہ کیجیے گا, اہم بات ہے جس کو میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمیں اسے محسوس کرنا پڑے گا. جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بہت بڑی چیز ہمارے سامنے, ایک بہت بڑی تحریک, بہت بڑا انقلاب, بہت بڑا انقلاب ہمارے سامنے, اور وہ جو حماسہ موجود ہے وہ ہے کربلا. امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ مکے کیوں گئے؟ مکے سے کیوں نکلے؟ کربلا کیوں پہنچے؟ یزید کی وجہ سے. یزید کی بیعت کی وجہ سے حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں. یزید ہے جو حسین کو متاثر کر دے. سوچیں آپ, یزید کی حیثیت کتنی ہے کہ اس کے لیے حسین ابن علی وطن چھوڑیں. یزید کی حیثیت کتنی ہے کہ اس کے لیے حسین ابن علی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے. کبھی نہیں. 1000 راستے ہو سکتے ہیں حسین ابن علی کو انکار بیعت کے لیے. توجہ کریں آپ, 1000 راستے ہو سکتے تھے حسین ابن علی انکار بیعت کے لیے انجام دیتے. کربلا جانا یہ یزید کے لیے نہیں ہے کہ یزید نے گھیر کر کے حسین ابن علی کو بے آب ہو گیا صحرا میں قتل کر دیا. غلط ہے یہ تحلیل. بلکہ حسین ابن علی فعال اور مؤثر ہے کربلا کی تحریک میں. توجہ کریں آپ. حتی انصار حسین بعد از قتل شہادت حسین علیہ السلام, یہ سب کے سب مؤثر ہیں جو جہاں سے گزر رہے ہیں. وقت نہیں ہے, یہ محرم کا موضوع ہے. میں صرف اپنے اس موضوع کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جب لوگوں نے کہا امام حسین سے کہ یہاں نہ جائیے, عراق نہ جائیے, وہاں نہ جائیے, پہلی بات تو میں اسے کہتا ہوں آپ کے سامنے, اور اکثر ہے یہ کہ آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے کہ یہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ معرفت میں کمی ہے, یا نہیں ہے یا کمی ہے. ورنہ امام سے آپ کہیں گے آپ وہاں نہ جائیے, آپ ہے کون آپ آخر؟ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ امام وقت ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ امام وہ نہیں ہوتا جو صراط مستقیم پر چلے. قرآن مجید سے گفتگو کر رہا ہوں. امام اسے نہیں کہتے جو صراط مستقیم پر چلے. امام اسے کہتے ہیں جہاں چلے وہ صراط مستقیم بنے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور ایسی ذات سے آپ کہیں کہاں جائیے کہاں نہ جائیے, وہاں حد ہو گئی آخر. خیر, امام حسین نے جب کئی لوگوں نے کہہ لیا تو امام حسین نے جواب میں ایک جملہ کہا, معروف ہے وہ جملہ, کیا؟ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا. تم سمجھ رہے ہو کہ ہم یزید کی بیعت کے انکار میں یزید کی وجہ سے مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ یزید کہیں مدینے میں یہ وہ اس طرح کی چیزیں کوئی ہیں؟ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا, خدا چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے. کون سمجھے گا اس چیز کو؟ بصیرت چاہیے. لوگوں نے کہا اچھا ان کو نہ لے جائیے, اس کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہے, حد ہو گئی. اچھا آپ جا رہے ہیں ان کو نہ لے جائیے. پھر امام حسین نے کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, خدا چاہتا ہے انہیں اسیر دیکھے. یعنی نہ میرے کام کا مقصد یزید یا اس کا لشکر ہے, اور نہ میری بہن کے کام کا مقصد یزید اور اس کا لشکر ہے. ہم فعال ہو کر کے عمل کرتے ہیں. امام ہو یا ائمہ طاہرین ہیں کہ جو اس طریقے سے عمل انجام دیتے ہیں, ایسے عمل کرتے ہیں, اور ایسے میں ترجیح دی جائے کسی کو کسی پر. اس کے معنی کیا ہے؟ ایک ان کا کوئی فعل, بس یہ جملہ سن لیجئے, باقی انشاءاللہ بعد میں. ان کا کوئی فعل وقتی نہیں ہوتا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو وقت کے لیے اعتبار سے ہو بعد میں بدل جائے گی. نہیں, جو کہہ دیا الی یوم القیامہ, جو کر دیا الی یوم القیامہ. امام ہے, ساری کائنات کو ایک وقت میں دیکھتا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ جو گزر گیا ہے وہ ان کی نظروں کے سامنے اوجھل ہو، جو آنے والا ہے وہ نظروں کے سامنے اوجھل ہو. نہیں، خود فرماتی یا علی ہمارے پاس علم ما کان ما یکون وما ہوا کائن سب موجود ہے. سب ساری کائنات کو ایک وقت میں دیکھ رہا ہے امام. اور اب اگر یہ کوئی کام انجام دیں تو یقیناً اس کام کی اہمیت کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. بس میرے عزیز، بصیرت فاطمی اس پر گفتگو کر رہا ہوں. البتہ یہ مقدمات میں بات گزری ہے، کل انشاءاللہ اس پر اور وضاحت سے گفتگو کروں گا. کون سی چیز ہے مرجح کیا ہے دونوں جگہ پر، یا حدیث قصہ کے اس موضوع پر یا رسول اللہ کے اس موضوع پر مرجح کیا ہے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے کسی نام کو بیان نہیں کیا، صرف ایک نام آیا فاطمہ. رسول اللہ نے کسی کے ساتھ وہ کام انجام نہیں دیا، صرف ایک ذات کے ساتھ انجام دیا جس کا نام ہے سیدہ. کیوں؟ آخر سبب کیا تھا؟ کیا چیز ہے؟ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ تحلیل غلط ہے، اس تحلیل کو ہم قبول نہیں کرتے. نہیں، یہ پیغمبر کا فعل ہے. پیغمبر ایسا نہیں ہے جناب سیدہ سے کچھ زیادہ محبت کرتے، مولا کائنات سے کچھ کم محبت کرتے مثلا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک چیز اور ہے مقام بیان، اسے کل انشاءاللہ گزارش کروں گا آپ کے سامنے. اسی جگہ بات کو، ایسی ذات کہ جس کے لیے اتنا اہتمام ہوا ہو من جانب اللہ یا من جانب الائمہ، ہم نے دوسری ذات نہیں دیکھی. صرف ایک ذات، وہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اگر کسی امام کے لیے کوئی کام ہو، خاص بات نہیں، امام ہے، امام وقت ہے. رسول اللہ کے لیے کوئی خاص بات نہیں، رسول اللہ ہیں. لیکن ایک ذات ایسی جو نہ رسول نہ امام، اور اس کے بعد اتنا اہتمام، اس کے پیچھے کوئی سبب ہونا چاہیے، کوئی مرجع ہونا چاہیے، اور وہی بصیرت فاطمی ہے. اس پر گزارش کروں گا. اور مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دشمنوں نے اس ذات کو خوب پہچانا. توجہ کیجیے، دشمنوں نے اس ذات کو خوب پہچانا اس وقت، چونکہ ساری دشمنی کا مرکز سیدہ بنی. ساری دشمنیوں کا مرکز سیدہ بنی اس وقت. آپ دیکھ لیں، جو کام جناب سیدہ کے ساتھ کیا گیا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. تاریخ آپ کے سامنے ہے، مولا کائنات کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا، جبکہ مولا کائنات زیادہ اس چیز کو سامنے آنا چاہیے تھا جناب امیر کے لیے، لیکن نہیں ہوا. جو جسارتیں جناب سیدہ کے ساتھ ہو رہی ہیں جناب امیر کے ساتھ نہیں ہیں، حسنین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، حتیٰ کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہے اس وقت. جو جسارت جناب سیدہ کے لیے ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ دشمن نے پہچانا. اب اسی کو میں بصیرت میں عرض کروں گا آنے والی تقریر میں، کہ دشمن نے پہچانا کہ کون سی ذات ہے کہ جس کو سب سے پہلے ہٹانا ضروری ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کون سی ذات ہے جس کو سب سے پہلے ہٹانا ضروری ہے. ورنہ کیا ضروری تھا اس طریقے سے عمل کو انجام دینا؟ کیا ضروری تھا؟ بخاری نے لکھا اس چیز کو، آج کی بخاری کے اندر موجود ہے، کہ جب تک سیدہ زندہ رہیں مولا کائنات نے بیعت نہیں کی. بخاری، وعاشت بعد النبی 6 اشہر، اور پیغمبر کے بعد سیدہ 6 مہینے زندہ رہیں بقول بخاری کے. جتنا ٹائم بڑھ جائے گا اس میں فائدہ ہے. 6 مہینے زندہ رہیں، اور اس 6 مہینے میں جناب امیر نے بیعت نہیں کی ان کے بقول. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اصل ذات سیدہ ہے. سیدہ ہے جن کو دشمن مرکزیت پہ لا رہا ہے، لیکن سیدہ نے بھی جواب دیا، تم نہیں جانتے میں فاطمہ ہوں. تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں. میں وہ ہرگز نہ ہونے دوں گی جو تم چاہتے ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم وہ کر لو جو تم چاہتے ہو. ہم فعال ہیں اپنے امور میں، علی فعال ہے اپنے امر میں. تم سمجھتے ہو اگر علی گھر کے اندر بیٹھ گئے تو متاثر ہو گئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
تم سمجھتے ہو اگر تم نے دروازے پر ہجوم کر لیا تو تم نے بہت بڑا کام کر لیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں وہ ہونے نہ دوں گی جو تم چاہتے ہو. اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی میں ایسا مرکز ہدایت بن جاؤں گی کہ جو مجھ تک آئے گا وہ بلا فاصلہ علی تک جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اور سیدہ نے اس بیڑے کو اٹھا لیا. میرے عزیزوں میں کیسے آپ کے سامنے گزارش کروں؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہیں کہی جاتی، زبان سے نہیں نکلتی بعض چیزیں. جب انسان تحلیل کرنے کے لیے بیٹھے، آپ ذرا دیکھیں سیدہ، آپ کیا سمجھتے ہیں جناب سیدہ مجبور ہیں؟ یہ وہ شخصیات ہیں جو کسی لمحے مجبور نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی مجبور نہیں ہیں. پوری کائنات کا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں ہے. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں. جو من جانب اللہ، جو اختیار انہیں عطا ہوا ہے، پورے کائنات عالم کون کا اختیار ان کے ہاتھوں میں ہے. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں، وقت تمام ہو گیا، اب گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، روک رہا ہوں بات کو. امام رضا علیہ السلام نے معصومہ کی بارگاہ میں ہوں، اپنے بابا کی شہادت کے بعد فوراً اپنی امامت کا اعلان کر دیا، جبکہ ہارون نے کہا تھا کہ جس نے جو بھی امامت کا جو جانشینی ہو امامت کا اعلان کرے اسے گردن اڑا دینا. ہارون یہ کہہ چکا تھا. اور امام نے فوراً اپنی امامت کا اعلان کیا. لوگوں نے کہا مولا آپ نے ابھی تو اس کے تلوار سے آپ کے باپ کا لہو ٹپک رہا ہے. البتہ محاورہ تھا، امام کاظم زہر سے شہید ہوئے تھے. آپ نے فوراً اعلان کر دیا. جب کئی لوگوں نے امام سے کہا تو کہا سنو، مجھے پیغمبر کے قول نے طاقت دی ہے. کب کون سا قول؟ کہ پیغمبر نے کہا تھا اگر ابو جہل میرے سر سے ایک بال توڑ لے تو مجھے نبی نہ کہنا. اور میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر ہارون میرے سر سے ایک بال توڑ لے تو مجھے امام نہ کہنا. یعنی وہ ہارون جو ان کے بابا کو قتل کر سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے معنی کیا ہے؟ بصیرت بتائے گی. ایسے صاحب اختیار. ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں. کوفے کے بازار میں جب جناب زینب نے خطبہ دینا چاہا، یعنی کچھ کہنا چاہا، تو لوگ باجے بجانے لگے، تالیاں بجانے لگیں، عورتیں ہل ہلا کرنے لگیں، شور ہوا. کیوں؟ تاکہ ان کی آواز نہ آئے. 3 دن کی بھوکی زینب، 3 دن کی پیاسی زینب، بھائیوں کے جنازے کربلا میں چھوڑ کے آئی زینب، اپنے بھائیوں کے تمام شہداء کے سروں کو نوک نیزہ پر دیکھنے والی زینب، اونٹ کی ننگی پشت پر رسن بستہ بندھی زینب. اور بولنے کے لیے لوگ شور کر رہے ہیں. آپ بتائیے جناب زینب نے کون سی دعا پڑھی تھی اس وقت؟ کون سی مناجات پڑھی تھی؟ کون سی قرآن کی آیت سے استفادہ کیا تھا جناب زینب نے؟ کچھ نہیں. ایک جملہ کہا جناب زینب نے جس کا ترجمہ ہے خاموش. بی بی آپ 3 دن سے بھوکی پیاسی اسیر ہیں، اب آپ کا عباس نہیں ہے، یہ آپ کے کہنے سے خاموش ہو جائیں گے. اس کو تو خاموش کا راوی کہتا جناب زینب کے منہ سے جملے کا ادا ہونا تھا. 2 اثر ہوئے. جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں ٹھہر گئیں، سینوں کے اندر سانسیں گھٹ گئیں. یعنی کائنات کو روک دیا جناب زینب نے ایک جملے سے. نہ کوئی دعا ہے، نہ مناجات ہے، نہ آیت ہے، اختیار تکوینی ہے جناب زینب کا. تم سمجھتے کیا ہو؟ ہمیں مجبور ہیں ہم. خاموش. سکوت چھا دیا پورے بازار پر جناب زینب نے ایک جملے سے. سیدہ اس زینب کی ماں ہے. جناب سیدہ نے پالا ہے جناب زینب کو. جناب سیدہ کو ضرورت نہیں ہے کہ علی آ کر کے مدد کریں تو سیدہ دشمنوں کو روکے.
جناب سیدہ ایک جملہ کہتی دور ہو جاؤ. مدینے میں کس ماں نے وہ بچہ جنا تھا جو دروازے پر کھڑا رہ جاتا؟ لیکن سیدہ نہیں کہہ رہی. کیوں؟ بصیرت. عرض کروں گا نہیں کہہ رہی. اتنی صاحب اختیار سیدہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی باغ ڈور ہو، وہ پوچھتے در آ کے کہتی ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تو میرے بابا کے غسل کا پانی بھی خشک نہیں ہوا. سب سے پہلا جو ٹارگٹ کیا دشمنوں نے وہ سیدہ کو کیا. سب سے پہلی چیز جو دشمنوں نے جس کو چنا وہ جناب سیدہ ہے. کیوں؟ چونکہ سن چکے تھے، دیکھ چکے تھے، جانتے تھے کہ ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے اس روایت کو، جانتے تھے کہ جب تک سیدہ ہے بہت سے مسائل نہیں ہو پائیں گے. سب سے پہلے سیدہ پر حملہ ہے. راوی نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام زمین پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے زاروں قطار گریا کر رہے ہیں. قریب آیا، کہتا مولا کیا ہو گیا آخر؟ کیوں آپ اس طرح رو رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم آج میری جدہ کی شہادت کا روز ہے. آواز میں کچھ اتنا درد تھا کہ راوی بھی رونے لگا، مولا بھی رونے لگے. اس کے بعد جب ذرا سا آواز مولا کو افاقہ ہوا، کہتا مولا آپ کی جدہ پر کیا گزر گئی کہ آپ اس طریقے سے گریا کر رہے ہیں؟ ارے تم نے کیا پوچھ لیا کتنے لوگ میری جدہ کے دروازے پر جمع تھے؟ دروازے میں آگ لگا دی گئی. بس میں ختم کر رہا ہوں. امام صادق سلام اللہ علیہ دروازے میں آگ لگا دی گئی اور میری جدہ دروازے کو روکے ہوئے ہے. جلتا ہوا دروازہ ہاتھ لگا کے روکے چونکہ دشمن دھکے دے رہا ہے. ایک مرتبہ زور کا دھکا لگا، سیدہ میں دروازے کے گری. میں دروازے کے سیدہ گری، گر کر کے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھوں کو پھیلایا میں تمہیں علی تک جانے نہ دوں گی. میرے عزیزوں اس کے بعد وہ ہوا جو کبھی نہیں پڑھ سکا ہوں نہ پڑھ سکوں گا. ایسا ظلم ہوا کہ نہ پوچھو. ایسے موقع پر 3 جملے جناب سیدہ نے کہے جو میں نے دیکھے. 3 جملے. پہلا جملہ اپنے بابا سے کہا، یا ابتا ہاکذا یفعل بابنتک وحبیبتی. اے بابا دیکھیے آپ کی بیٹی اور آپ کی چہیتی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. یہ جملہ جناب سیدہ نے اپنے باپ سے کہا. میرے عزیزو ایسے وقت میں جب عورت حاملہ ہو اور اس پر کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے اپنے شوہر کو پکارتی ہے. حتیٰ اپنے بھائی اور باپ سے چونکہ حمل کا مسئلہ ہوتا ہے، بھائی جو باپ سے نہیں کہتی اپنے شوہر سے کہتی ہے. اور جس کا شوہر حلال مشکلات ہو، جس کو مشکل وقت میں پیغمبر نے آواز دی ہو، گھر کے اندر موجود ہے لیکن سیدہ کہہ رہی یا بتا. ایک جملہ جناب سیدہ نے اور کہا جس کے میں نے روایت میں نہیں دیکھا. جناب آیت اللہ فاطمیہ نے نقل کیا آیت اللہ بروجردی کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ وہ خود ایک کتاب تھے کہ جناب سیدہ کے پہلو میں جب دروازہ گرا تو جناب سیدہ نے آواز دی یا مہدی. اور آج دن بھی حضرت کا تھا. مطلب کیا تھا؟ کہاں ہو میرے لال؟ ارے تم ہی تو میرا انتقام لینے والے ہو مہدی. میرے علی کے لیے تو یہ انتقام نہیں ہے. میرا کوئی بیٹا میرا انتقام نہ لے گا، تمہیں لینا ہے مہدی. مجھے نہیں معلوم یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے. ارے شاید یہ بھی ایک وجہ ہو جناب سیدہ کی قبر کا پتہ کسی کو نہیں ہے.
کبھی پتا نہیں تھا. جناب امیر نے کہا دفن کیا میں آنے والی گفتگو میں کہوں گا. کب ظاہر ہوگی یہ قبر؟ جب وہ آخری آئے گا. یا مہدی یعنی وہ ہے انتقام لینے والے. ان کو امام جناب پیغمبر کے بعد جس کو پکارا وہ امام زمانہ کو پکارا جناب سیدہ نے. اور اس بیچ میں ایک جملہ اور کہا, بس آخری جملہ, اور مجلس تمام ہو رہی ہے. کہتی یا فضا. ارے پیغمبر کو پکارا جو آ کے جا چکے, مہدی کو پکارا جو ابھی آئے نہیں, موجود کسے پکارا؟ یا فضا. اگر اسی کو یاد کر کے جناب امیر روتے رہتے, میں گھر میں موجود رہا لیکن سیدہ نے مجھے نہیں پکارا. میں اپنی مدد کے بہانے سے بھی علی کو دشمنوں سے قریب نہیں ہونے دینا چاہتی. یا فضا یا فضت الیکی فخذینی فقد قتل واللہ ما فی احشائی من حمل. اے فضا مجھے سنبھال. بس آخری فکرہ میرے عزیزوں, مجلس تمام ہو گئی. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. 3-4 لفظیں ہیں جو استعمال ہو سکتی ہیں جب کسی خاتون کا بچہ ساقط ہو جائے. اس کے لیے لفظ سخت استعمال ہوتا ہے. اگر بچہ پیٹ میں مر جائے تو اس کے لیے لفظ ماتا استعمال ہوتا ہے. جناب سیدہ کہہ سکتی تھی یا فضت الیکی فخذینی فقد سقط ما فی احشائی من حمل. اے فضا مجھے سنبھال, میرا بچہ ساقط ہو گیا. جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا. ارے یہ کہہ سکتی تھی فقط ماتا ما فی احشائی من حمل, ارے جو شکم میں تھا وہ مر گیا. جناب سیدہ نے یہ بھی نہیں کہا بلکہ کہتی قتل ما فی احشائی من حمل, ارے میرا بچہ قتل کر دیا گیا. یعنی دشمن نے اسی لیے وار کیا تھا کہ یہ بچہ قتل ہو جائے تاکہ سیدہ